بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. آج میں بڑا خوش ہوں کیونکہ آئی گیٹ ٹو سٹ ود اینڈ ٹاک ود دیز ڈیز ون آف دا موسٹ ٹاکڈ اباؤٹ لیڈرز ناٹ جسٹ ان پاکستان بلکہ پوری دنیا کے اندر. ون وے اور دی ادر آپ نیوز میں بھی رہ رہے ہیں, آپ کے بارے میں بات بھی ہو رہی ہے, اینڈ یو ٹرننگ آؤٹ ٹو بی اے ویری انفلوئنشل لیڈر نیشنلی اینڈ انٹرنیشنلی. تو آج میری بڑی خوشی ہے کہ میں بیٹھا ہوں وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کے ساتھ. السلام علیکم خان صاحب, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. گھر بار فیملی سب ٹھیک؟ اللہ کا شکر ہے. خان صاحب میں آج چاہوں گا تھوڑا سا شروع کے اندر عمران خان دا ہیومن بینگ, جو انسان ہے, ان سے تھوڑی بات کروں رات دین خان صاحب دا پرائم منسٹر یا دا پولیٹیشین. اور بڑی کیجول سی آج ہم ڈسکشن کریں گے از اباؤٹ یو اینڈ یور جرنی ٹورڈز اللہ تعالیٰ. آپ نے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ جو اسٹارڈم دیکھا ان یور کرکٹنگ ایئرز, بہت کم لوگوں نے اس طرح کا اسٹارڈم دیکھا. لیکن اس کے بعد میں اس کا پرسنلی بھی وٹنس ہوں کہ آپ کی ایک کہہ سکتے ہیں آپ نے ایک ٹرن لیا. آپ کی باتوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر آنا شروع ہو گیا, آپ کی بات میں مذہب کا, اسلام کا. یہ سارا چینج جو تھا یہ سٹارٹ کہاں سے ہوا؟ اچھا دیکھیں حمزہ, میری جو زندگی ہے نا وہ شاید ہی کسی کو اس طرح کی زندگی گزارنے کا موقع ملا ہو. ایک بڑی مختلف زندگی لوگوں سے. مثلا میں شروع ہوا کرکٹ میں, اور پھر میں 18 سال کی عمر میں انگلینڈ چلا گیا, ادھر پڑھائی کی, یونیورسٹی گیا. پھر میں گرمیاں وہاں کرکٹ کھیلتا تھا, سردیاں پاکستان میں ہوتا تھا. اور تو جو میرا ایک زندگی کا تجربہ ہے وہ باقیوں سے بڑا مختلف ہے. بڑا اب نارمل بھی ہے, زیادہ لوگوں کو ایسی زندگی گزارنے کا ایسا موقع نہیں ملا. اور پھر ڈائیورس تھی, یعنی ایک اسپورٹس مین بھی رہا, پھر لیکن پڑھائی بھی کی ٹاپ یونیورسٹی میں. اور پھر گرمیاں اور سردیاں, یعنی پاکستان میں بھی رہا سردیوں میں, یا پھر پاکستان ٹیم کے ساتھ جاتا تھا. گرمیوں میں انگلینڈ میں پروفیشنل کرکٹ کھیلتا تھا. تو یہ جو مجھے تجربہ ہوا دو مختلف کلچرز کا, یہاں تو میں بڑا ہوا تھا, اس کلچر کو جو میں نے اندر سے دیکھا, اور پھر جب وہاں یونیورسٹی ایجوکیشن, جو وہ یونیورسٹی ایجوکیشن کی جو مجھے چینج میرے اندر لے کے آیا, اور پھر آہستہ آہستہ پھر جو میں نے اپنے تجربے سے, مجھے شروع میں کسی کتاب پڑھنے سے یا کسی انسان نے نہیں انفلوئنس کیا. وہ جو میں دو مختلف کلچرز کو دیکھتا رہا اس کے اندر, اور پھر اس کا جائزہ لیتا رہا, تو اس سے میں پھر اپنے تجربے سے آیا, یعنی میرے میں چینج آیا. تو پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارا جو یہاں جو میں نے جب میں بڑا ہو رہا تھا, تو یہ جو کلونیل انفلوئنس, انگریزوں کا بڑا اسٹرانگ انفلوئنس تھا پاکستان میں. ابھی بھی ہے. اب مختلف قسم کا ہے. تب ایک غلامی کا تھا, اور اب ایک ذہنی غلامی کا ہے. وہ ملتے ہی ہیں ذہنی غلامی اور غلامی, لیکن تب ایک بہت بڑا ایک انفیریورٹی کمپلیکس تھا. ان کی طرح بننا چاہتے تھے, ان کی طرح دکھنا چاہتے تھے. نہیں, اور انفیریورٹی کمپلیکس تھا کہ کلونیلزم جو سب سے بڑا ظلم کرتا ہے نا, وہ یہ کرتا ہے کہ جس کو غلام بناتے ہیں وہ اپنے آپ کو نیچا سمجھتا ہے, اور جو آپ کو غلام بناتا ہے وہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتا ہے. سو آپ کی جو ساری ایٹیٹیوڈ ہوتی ہیں وہ اسی طرح بن جاتی ہیں, اور حالانکہ آپ ان کو برا بھی سمجھتے ہیں کیونکہ انہوں نے آپ کو غلام بنایا ہے, لیکن آپ ان سے متاثر اتنے ہوتے کہ ان کی طرح بننا چاہتے ہیں. تو ہم جو HSN کالج میں جو ہماری تعلیم تھی ان دنوں میں, تو ہمیں HSN میں صرف انگریزی ہمیں اجازت نہیں تھی اردو بولنے کی. وہ تو شدید ذرا تھوڑا گورا مینٹالٹی والا. نہیں, یہ سارا کلونیلزم کا امپیکٹ ہے. جب آپ غلام رہتے ہیں تو آپ کا سارا سوچ یہ ہو جاتی ہے کہ اگر آپ نے اوپر آنا ہے تو آپ اس طرح بنیں جس نے آپ کو غلام بنایا. بالکل. تو اس کا ہمارے جو میری اپ برنگنگ میں اس کا بہت بڑا امپیکٹ تھا. اور جو ہمارا انگلش میڈیم وہ چھوٹا سا طبقہ تھا. ان دونوں میں صرف 4-5 بڑے یہ انگلش میڈیم کے تھے, باقی سارا اردو میڈیم تھا. تو وہ جو انگلش میڈیم کا جو پروڈکٹ نکلتا تھا وہ پروٹوٹائپ برٹش بن جاتا تھا. تو میں جب ہم بڑے ہو کے انگریز بنوں گا, اور جتنا آپ انگریز کو کاپی کرتے تھے, آپ معاشرے میں آپ کا سوشل سٹیچر اوپر چلا جاتا تھا. ابھی بھی ہے, ابھی بھی آپ انگریزی بولتے ہیں اور آپ انگریزی کا. If I may add here, ابھی بھی CSS Academy, بیکاز میرا وہاں جانا ہوا 2010 میں, وہاں پہ منڈے ٹو فرائیڈے آپ نے سوٹ پہننا ہے.
یہ پاکستانی اکیڈمی اور ہم جب بڑے ہو رہے تھے تو پنجاب کلب کے اندر آپ یا جمخانہ کلب میں آپ پاکستانی کپڑے پہن کے نہیں جا سکتے تھے، اور سندھ کلب میں تو 1974 تک پاکستانی کپڑے الاؤڈ نہیں تھے. تو اس طرح کا ایک بیک گراؤنڈ تھا. تو جب میں انگلینڈ گیا تو میں نے ریئلائز کیا کہ ہم جو ہمیں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ تو ہمیں ایک ریپلیکا، ایک انگریز کا ریپلیکا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم تو جو بھی ہو ہم انگریز تو نہیں بن سکتے. وہ کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول. سو اس سے پھر ایک، اور میرے میں سمجھتا ہوں کہ ایک میری جو اسٹرینگتھ ہمیشہ رہی ہے، میں ہمیشہ اپنی زندگی کا جائزہ لیتا تھا. کرکٹ میں بھی میں کامیاب باقیوں سے اس طرح ہوتا تھا کہ میں رات کو سوتا نہیں تھا اگر میرا میچ ہو، کہ جب تک میں اپنے میچ کو پوری طرح بریک ڈاؤن نہیں کرتا تھا کہ میں نے غلطیاں کدھر کی، کیا میں نے سیکھا، وہ جب تک نہیں میں سوتا نہیں تھا. تو ایک یہ میرے میں ایڈوانٹیج تھی کہ میں مسلسل اپنی زندگی کا پھر جائزہ لیتا رہتا، خود احتسابی آپ ہر وقت کرتے کہ اپنی سیلف انالیسس کرتا تھا. تو اس سے کیا ہوا کہ تو میں اس نتیجے پہ آنا شروع ہوا زندگی کے لیٹر حصے میں. حالانکہ مجھے پھر کرکٹ میں کامیاب ہوا، شہرت ملی، مجھے انگلینڈ کے معاشرے کو اس طرح دیکھا جو کہ لوگوں کو موقع نہیں ملتا. ہم جب پاپ سٹارز کو اور فلم سٹارز کو ہم بڑا آئیڈل سمجھتے تھے، اپنے جو ویسٹرن پاپ سٹارز تھے، مجھے موقع مل گیا ان کو صحیح طرح دیکھنے کا، اندر سے دیکھنے کا. اور پھر چینج میرے میں تب سے آنا شروع ہوا کیونکہ میں دونوں معاشرے دیکھ رہا تھا. تو میں نے ریئلائز کیا جیسے کہ ہماری جو بہت بڑی طاقت ہے اس ملک میں، ہمارے اندر اللہ اور آخرت کا کانسیپٹ عوام میں ہے. جو ہم شروع میں جب انگلینڈ گیا تو جب یونیورسٹی گیا تو وہ ایسے لگا کہ اللہ بھی آؤٹ ڈیٹ ہو چکا ہے اور آخرت بھی آؤٹ ڈیٹ ہو چکی ہے اور دین بھی آؤٹ ڈیٹ ہو چکا ہے. ایک نیو ایتھیزم کی ایک لہر ہے وہاں پہ یونیورسٹیز. اب میں نہیں جانتا، لیکن ہمارے ٹائم پہ یونیورسٹیز کے اندر یہ جو دین کو ایک آؤٹ ڈیٹڈ چیز سمجھی جاتی ہے. تو اور زیادہ مارکسزم ان دنوں میں اصل ہمارا دین ہوتا تھا کہ لیفٹسٹ کو کہتے تھے کہ. تو اینی وے کرکٹ کے میں ملا اپنے جائزے سے، پھر میں نے ریئلائز کیا کہ یہ ہماری ایکچولی بہت بڑی طاقت ہے. اور پھر چینج میرے میں آنا شروع ہوا کیونکہ میں نے ان کو اندر سے دیکھنا شروع کیا. وہاں بہت بڑا چینج آ رہا تھا سیکس، ڈرگز اینڈ راک اینڈ رول کا. 60s میں ریولوشن شروع ہوئی، 70s میں آئی. تو اس سے کیا ہوا کہ جب میں وہاں گیا تو ایک معاشرے کے اندر جو ڈیورس ریٹ تھی وہ ایک ڈیورس تھی 14 شادیوں میں. یہ ویسٹ کے اندر جب میں شروع میں ارلی 70s میں انگلینڈ میں گیا. ٹھیک، 1 in 14 ایک ڈیورس 14 شادی. اور 30 سال کے بعد 70% ڈیورس ریٹ، 60% ڈیورس ریٹ ہے وہاں. سو جو فیملی سسٹم ہے اس کو ٹوٹتے دیکھا میں نے. ہماری طاقت ہمارا فیملی سسٹم ہے. ایگزیکٹلی، یہ بہت بڑی طاقت ہے. سو یہ جو چینجز تھے یہ میں نے اپنی ایکسپیرینس، تو جو میری جو ایوولوشنری پروسیس تھا وہ اپنے زندگی کے تجربے سے آنا شروع ہوا. تو یہ تو ویسے میں اس طرح دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کا بڑا کرم ہوا کہ آپ نے اس طرح کی زندگی جب دیکھی جس میں ابنڈنس بہت تھی، جس میں لوگوں کی پذیرائی بہت تھی، اسٹارڈم بہت تھا، آپ کو باہر جانے کا موقع ملا، ویسٹ کو انالائز کیا، دیٹ ٹریگرڈ یور ٹرانزیشن ٹورڈز اللہ تعالیٰ. ویسٹرن سویلائزیشن کو میں نے بڑی کلوز دیکھا ہے. شاید ہی کسی نے اس طرح، اب تو خیر ہمارے جو وہاں لوگ پیدا ہوتے ہیں، ہمارے جو پاکستانی کمیونٹی یا مسلمان وہاں، وہ تو دیکھتے ہیں لیکن ان کو اپنے کلچر کو اتنی اچھی طرح یہ نہیں جانتے، یا وہ جانتے ہیں یہی جانتے ہیں. تو مجھے موقع ملا دونوں کلچرز کو ایویلیویٹ کرنے کا. اپنی بھی ہم نے کمزوریاں یہ دیکھی، کمزوریاں تو بہت ہیں، لیکن جو طاقت کے اوپر میں آیا، میرے خیال میں ہمارے معاشرے کی جو سب سے بڑی 2 طاقت ہیں، ایک کہ اکثریت لوگ اللہ میں اور آخرت میں یقین رکھتے ہیں، اور دوسری چیز ہمارا جو فیملی سسٹم ہے وہ بچا ہوا ہے. میں اسی کی طرف آنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ہائی لائٹ کیا کہ جب مذہب ڈکلائن کیا ویسٹ کے اندر، اللہ تعالیٰ آخرت کا کانسیپٹ، تو اس کا ایک بائی پروڈکٹ یہ ہوا کہ جہاں ویسٹ میں بہت اچھی باتیں، یعنی کہ وہاں سچائی ہے، دیانتداری ہے، ویلفیئر ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ فیملی سسٹم البتہ وہاں پہ کلیپس کر چکا ہے. ہمارے ہاں بھی اگر آپ دیکھیں بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ فیملی سسٹم کلیپس کر رہا ہے. پاکستان کے سب کانٹیننٹ کے ڈیورس ریٹس آج کل دیکھیں نا، ہر دوسرے تیسرے دن خبر آ رہی ہوتی ہے کہ اس کا ڈیورس ہوا، اس کا ڈیورس ہوا. ڈیورس ریٹس ہیو گون اپ. لوزنگ آر فیملی سسٹم رائٹ ناؤ از کتنا ڈیوسٹیٹنگ چیز ہے پاکستان کے لیے. اینڈ
اس کو کیسے ہم بہتری کی طرف لے کے جائیں, لوگوں کو کس طرح کی تربیت کی جائے کہ احساس دلایا جائے کہ فیملی نہ ہوئی تو ہماری تو ریاست کے پاس بھی اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم ویلفیئر سسٹم بنا کے بچے پال سکیں اس طرح ویسٹ میں ہوتا ہے. بالکل ٹھیک کہتے ہیں آپ حمزہ. دیکھیں وہاں ایک بڑا زبردست ویلفیئر سسٹم ہے. پہلی دفعہ میں نے ایک فلاحی ریاست دیکھی تو جب میں انگلینڈ گیا تو وہاں دیکھی, اور فلاحی ریاست وہ ان کی بہت بڑی نعمت ہے. اور آہستہ آہستہ اس کو انہوں نے مارگریٹ تھیچر کے بعد انہوں نے اس کو تھوڑا چپ اوے کیا, کم کر دیا. لیکن دیکھیں فلاحی ریاست تو ایک انسانیت کا نظام ہے, اور وہاں ان کی اتنی زبردست سسٹم ہے, غریب آدمی کے لیے پروٹیکشن ہے, اس کو تعلیم مفت ہے, ہسپتالوں میں علاج, نیشنل ہیلتھ سروس وہ تب تو بہت اچھا ہوتا تھا, اس میں اس کو علاج مفت میں ملتا ہے. ان کے لیے لیگل ایڈ ہے, عدالت میں جاتے ہیں ان کو ایڈ ملتی ہے, بے روزگار ہوتے ہیں تو پیسے ملتے ہیں, ان امپلائمنٹ بینیفٹس ملتے ہیں. تو وہ بڑا ایک سوشل سیکیورٹی کا سیٹ اپ ہے. اور بچوں کو اگر ابیوز کیا جائے تو ریاست لے کے خود پالتی ہے وہاں پہ. اور اس کے علاوہ سنگل مدرز ہوتی ہیں, ان کو بھی ان کے لیے بھی کوئی الاؤنس ہوتی ہے. تو ان کا ایک سسٹم پروٹیکشن دیتا ہے انسان کو. ہمارا صرف فیملی سسٹم پروٹیکشن دیتا ہے. اگر کوئی بے روزگار ہوتا ہے تو وہ ساری فیملی مل جاتی ہے وہ اس کو. تو ہماری بہت بڑی اسٹرینتھ فیملی سسٹم ہے. تو جو آپ نے ابھی بات کی, ان کا ہوا کیا, جیسے جیسے انہوں یہ جو سیکس ڈرگز اینڈ راک اینڈ رول کی ریولوشن آئی, جیسے جیسے انہوں نے وہ اس سسٹم کے اندر فحاشی بڑھنی شروع ہوئی, وہ چیزیں جو کہ ہمیشہ معاشرے میں ہوتی رہتی تھی. ڈرگز تو ہمیشہ انسانی معاشرے میں چلتی رہی. لیکن اس کو ایک تہذیبی غلبہ حاصل ہو گیا وہاں پہ. نہیں, وہ نہیں ہوا. ہوا کیا کہ انہوں نے ان کے جو پاپ سٹارز تھے انہوں نے اس کو ایک ٹرینڈ ہی بنا دیا کہ یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. وہ پاپ سٹارز پکڑے جاتے تھے ڈرگز لیتے ہوئے, وہ ایک اس قسم کی اس کے اشتہار بن گئے, نارملائز کر دیا اس کو. تو ساری یوتھ اس طرف لگ گئی. تو جو اسلام کے اندر ایک بہت بڑا ایک آیت ہے, 2 آیتیں ہیں کہ اپنے گناہوں پہ پردہ ڈالو اور دوسروں کے بھی گناہوں پہ پردہ ڈالو. یہ بہت امپورٹنٹ, جو مجھے آہستہ آہستہ بعد میں سمجھ آئی. جب آپ گناہوں کو, جو ایک معاشرے کی برائی ہے, اس کو آپ اشتہار دینے شروع کر دیتے ہیں اور اس کو آپ ایسے کرتے ہیں کہ یہ کوئی بری چیز نہیں ہے, یہ سب کرتے ہیں, تو وہ پھر معاشرے میں پھیل جاتی ہے. اور ہماری سامنے سیکس ڈرگز اینڈ راک اینڈ رول ایک پھیلنا شروع ہوا معاشرے کے اندر. اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ پڑا فیملی سسٹم پہ, اور دیکھتے دیکھتے ان کی فیملی سسٹم ٹوٹنا شروع ہو گئی. یہ جو ابھی آپ بات کر رہے ہیں کہ ہماری ڈیورس ریٹ ہے, جتنا آپ ان کی یہ جو غلط ان کی جو روایتیں اپناتے رہیں گے, وہی ایفیکٹ اس کا ہمارے معاشرے میں آئے گا. ہندوستان کے اندر جو بالی ووڈ ہے اس نے ساری چیزیں ہالی ووڈ سے لی. تو ہالی ووڈ کے اندر 70s میں یہ چینج آنا شروع ہوا, سیکس بھی آنا شروع ہو گیا, اور ان کے بالکل سے, بیکاز 70s سے پہلے ایون ویسٹرن موویز کے اندر بھی ایک تہذیب ہوتی تھی, ایک اقدار ہوتی تھی, ایک اس لیول کی نہیں ہوتی تھی جس طرح آپ سیکس ڈرگز اینڈ راک اینڈ رول کی بات کر رہے ہیں. ہمارا معاشرہ تو بالکل ہی پروٹیکٹڈ تھا. اور انڈین فلمز بھی آپ دیکھ لیں 80s تک بھی, تو انڈین فلمز میں بھی یہ نہیں تھا, ان میں بھی اتنا نہیں تھا. لیکن جیسے جیسے وہ یہ پہلا چینج آنا شروع ہوا ہالی ووڈ میں, اور مجھے بھی یاد ہے کہ 70s میں فلمز چینج ہونی شروع ہوئی. جتنا وہاں چینج آنا شروع ہوا, وہ آہستہ آہستہ وہ 10 سال کے بعد بالی ووڈ پہنچ جاتا تھا, ان کا ادھر چینج آنا شروع ہوا. آپ اگر اس وقت انڈیا کے حالات دیکھیں ہمارا جو پرابلم ہے نا, میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح علامہ اقبال جیسے بریلینٹ مائنڈز, یعنی ایسا جینیس تھے, اس طرح کے مائنڈز جو کہ تجزیہ تو کریں کہ یہ ہمارے معاشرے کی طاقت ہے, یہ ان کے معاشرے کی طاقت ہے. معاشرہ ہمیشہ ایک دوسرے معاشروں سے ابزارو کرتا ہے چیزیں, لیکن کیا کرتا ہے, کیا نہیں کرنی چاہیے, اس کے لیے آپ کو ایک انٹلیکچوئل بیس چاہیے لوگوں کو, جو کہ آپ ایجوکیٹ کریں. یہاں کیا ہو گیا, ایک طرف ہے انگلش میڈیم, سو کالڈ وہ اپنے آپ کو لبرلز کہتے ہیں, جو کہ بیسکلی ویسٹرنائزڈ لوگ ہیں. دوسری طرف ہے ہمارا اردو میڈیم, تیسری ہے دینی مدرسے. یہ 3 ٹیئرڈ سسٹم چل رہا ہے پاکستان میں. ان کی بالکل مختلف ایک آؤٹ لک بالکل مختلف ہے. وہ ہو کیا رہا ہے کہ جو ہمارا جو ویسٹرنائزڈ ہے وہ وداؤٹ سوچے یا تجزیہ کیے وہ ایک بلائنڈلی ایک
باہر کے کلچر کو ایکسیپٹ پازیٹیوز کو بھی اور نیگیٹیوز کو بھی وہ ایکسیپٹ کرتا ہے کر لیتے ہیں, ڈسٹنگوش نہیں اور کرتا نہیں ہے, کرٹیک نہیں کرتا کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا. بالکل صحیح. سب سے پہلے تو یہ ان کو کرنا چاہیے کہ پچھلے 40 سال کے اندر مغرب کے اندر یہ جو چینجز آئے ہیں, ان کا فیملی سسٹم ٹوٹا ہے, ان کے جو معاشرے کے اندر کیا پازیٹیوز اور نیگیٹیوز ہیں, اگر وہ صحیح معنی میں ہم اس کا تجزیہ کریں تو ہم اپنے معاشرے کو کئی ان کی برائیوں سے بچا سکتے ہیں. ایگزیکٹلی, کیونکہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں یہ بڑا تربیت سے ریلیٹڈ ایک موضوع ہے. اس میں پابندیاں, بین کرنا, سینسر کرنا یہ کام نہیں کرتا تربیت کے اندر جو ہے. اور تربیت میں فیملی کے بعد سب سے امپورٹنٹ دوسرا نمبر جو ہے وہ ہے اسکولس کا. بچہ وہاں پہ جائے گا. آپ نے الیکشن سے پہلے ایک بہت بڑا وعدہ کیا تھا, اینڈ می پرسنلی اور جتنے نوجوان ہیں پاکستان کے وہ بڑا لک فارورڈ کر رہے ہیں کہ کیا یہ وعدہ پورا ہو پائے گا اگلے 2.5 سال میں کہ یکساں تعلیمی نظام, یعنی کہ ایک مکینک کا بیٹا اور ایک انڈسٹریلسٹ کا بیٹا, ایک دینی مدرسے کا بچہ اور ایک او لیول کا بچہ ایک نصاب پڑھیں, ان کو ایک طرح کی تعلیم ملے. یہ ہو پائے گا اگلے 2.5 سال میں؟ امید رکھنی چاہیے. اچھا, تعلیم کے اوپر پہلے سیکنڈ پہ آتے ہیں. پہلے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ نے جو بات کی ہے نا کہ ہم اپنے معاشرے کی تربیت کیسے کر سکتے ہیں. تو میں پھر سے اپنے جو ساری زندگی کا تجربہ ہے, میں کیا نتیجے پہ آیا, یعنی میں آہستہ آہستہ ایک مجھے بڑے صوفی مل گئے, میاں بشیر. جب انسان ڈھونڈ رہا ہوتا ہے, راستہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ یہ ایک مغربی سسٹم تو ہم نے دیکھ لیا ہے, تو الٹرنیٹیو کیا, ہم یہاں ساری زندگی بڑے ہوئے تھے دین کے ساتھ, اللہ کے ساتھ, آخرت کے ساتھ, لیکن اسے دور ہوتا گیا جب مغرب جو اتنے متاثر تھے کہ مغرب کا جو سارا سسٹم تھا. تو جب میں وہ واپس میری یہ جو سرچ شروع ہوئی تو اس کے بعد پھر یہ بڑا ایک صوفی مل گئے. تو ہوا کیا کہ ایک پھر ڈائریکشن چینج ہونا شروع ہوا. پھر میں نے بہت پڑھائی کی, میں نے پڑھا, کتابیں پڑھی, علامہ اقبال پڑھا, علی شریعتی, بڑے بڑے اسکالرس کو پڑھا. تو میں پھر کس نتیجے پہ آیا؟ میں اس نتیجے پہ آیا کہ جو سارا ہمارا جو ہم کیوں 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں, کیونکہ اللہ نے وہ سارا نچوڑ ڈال دی ہے وہ نماز میں, جو ہم صرف ایک چیز مانگتے ہیں, اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی, ان کے نہیں جو غلط راستے پہ چلے گئے. سو سارا وقت ہمارے پاس یہ 2 راستے ہیں. یہ جو ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں, مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ہمیشہ چوائسز ہوتی ہیں, اس راستے پہ جاؤ یا اس راستے پہ. ایک آپ کی عظمت کا راستہ ہے, ایک تباہی کا راستہ ہے, اور یہ ہے سارا نماز. اور جو عظمت کا راستہ ہے وہ اللہ کہتا ہے ان کو جن کو نعمتیں بخشی, سب سے زیادہ نعمتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشی. وہ سب سے دنیا کے عظیم آدمی, نہ کوئی آ سکتا ہے نہ کبھی آیا ہے کوئی. تو ان کی زندگی کیا تھی, وہ قرآن میں حکم کرتے ہیں کہ ان کی زندگی سے سیکھو. سو جو میں نے سارا اپنے خود ہی, یعنی مجھے کسی نے یہ بتایا نہیں, میں نے اپنے تجربے سے اور مغرب اور اپنے کلچرز کو دیکھ کے اس نتیجے پہ آیا کہ جو ان کا راستہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, وہ عظمت کا راستہ ہے, وہ خوشی کا راستہ ہے, اور سیدھا راستہ, سمپل راستہ. وہ ہم جب ایمان نہیں آیا تھا تو میں یہ سوچتا تھا کہ ہماری چھوٹا بھی تھا تو والدہ سونے سے پہلے کہتی تھی اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ. تو ہم آہستہ سوچے سیدھے راستہ کتنا بورنگ راستہ ہوگا یہ کیا, کیونکہ ہمیں تو کوئی ایک میڈیا, ایک فلمز, ہمیں تو اور کوئی دیا ہوتا ہے نا کہ مزے کا راستہ کچھ اور ہے. اپنے تجربے سے آخر میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ جس کو ہم بورنگ راستہ کہتے ہیں وہ ایکچولی تمہاری خوشی کا راستہ ہے, کنٹینٹمنٹ. اور جو دوسرا راستہ ہے, میں نے دیکھیں نا, میں نے پاپ سٹارز جو میرے کسی دوستی میں تھی, لیکن میں نے ان کو دیکھا کیونکہ میں ایک ٹائم تھا یہ جیٹ سیٹ کی پارٹیز میں گیا, جو میں نے ان کی زندگیوں کے تباہ ہوتے دیکھا. یعنی کوئی ڈرگ جا رہا ہے ریہیب کلینکس کے اندر, ایک ڈپریشن ہے, شادیاں تباہ ہو رہی ہیں, بچے سوسائڈ کر رہے ہیں, وہ خود سوسائڈ کر رہے ہیں. یعنی جو ہم گلیمر جو ہمیں یہاں سے اٹریکٹ کرتا تھا, جب تصویر کے پیچھے جا کے دیکھو تو وہ تباہی کا راستہ ہے. وہ آپ کو سمجھ آتی ہے کہ جو آپ سمجھتے تھے کہ بڑا اٹریکٹیو راستہ ہے, اس میں بہت بڑی تباہی ہے. ٹیمپرری ڈسٹریکشنز ہیں وہاں پہ. 2 چیزیں دیکھو, ایک ہوتی ہے خوشی,
وہ آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے. بے شک بے شک. دوسری طرف ہے جس کو پلیجر سیکنگ کہتے ہیں, عارضی خوشی, جو ڈرگ سے آتی ہے, یہ جو نشے سے آتی ہے, ٹیمپریری ڈسٹریکشنز. اچھا ان میں بہت بڑا فرق ہے. جو خوشی ہے وہ تو آپ کو اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے, وہ آپ کی روح کی طرف سے آتی ہے. آپ کو اصل خوشی آتی ہے جب اندر سے آپ کی روح کنیکٹڈ ہے اللہ کے ساتھ. اچھا وہ آپ جب اللہ کا کام کرتے ہیں اس میں آتی ہے. یہ جو عارضی خوشی ہے یہ ہر وہ چیز ہے جو کہ آپ کو ایک ہمیں جو کہ وہ جو ہم پاپ سٹارز دیکھتے ہیں ایکسائٹمنٹ, وہ اچھا وہ ٹیمپری ایکسائٹمنٹ جو ہے اس کی ڈیمینشنگ ریٹرنز ہیں. یعنی اگر آپ کو ایک چیز سے آج خوشی یہ پلیجر سیکنگ ہے تو کل نہیں ہوگی, وہ آپ کو پھر اس کو اور کچھ کرنا پڑے گا, ڈاؤنر آئے گا, اور پھر آپ کو ڈرگ ایڈکشن کیا ہوتی ہے, ویشس سائیکل. ڈرگ ایڈکشن کیا ہوتی ہے, آپ جتنی آج آپ ڈرگ لے رہے ہیں اس سے دگنی لینی پڑے گی, اس کے تھوڑی دیر کے بعد آپ کو زیادہ لینی پڑے گی اور ایڈکشن ہو جاتی ہے. جو خوشی ہے, اب میں اپنا ڈسکرائب, میں نے کرکٹ میں اللہ نے وہ کامیابیاں دی شاید ہی کسی کو دی ہوں, تو اور بڑے میں نے ہائیز دیکھے, بڑے اونچے مومنٹس دیکھے, لیکن جب وہ ہاسپٹل کا 29 دسمبر 94 کو شوکت صاحب کا دروازہ کھلا, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ مجھے سمجھ آ گئی ان دونوں میں فرق کیا ہے. جو آپ کو اندر سے خوشی, کیونکہ وہ اللہ کا کام تھا, غریب مریض تھے, کینسر, تکلیف میں, لوگوں کے لیے جب آپ کچھ کرتے ہیں وہ ایک اللہ کی طرف سے خوشی آتی ہے, وہ آپ بیان نہیں کر سکتے. جنہوں نے یہ فیل کیا, جو بھی کوئی اللہ کے لیے کام کرتا ہے اس کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کیا ہے. تعلیمی نصاب کے اندر یہ چیزیں, کیونکہ ہماری اسلامیات کی کتابیں جو ہیں وہ ہم بھی پڑھ کے آئے ہیں آگے, اس میں بڑی سطحی لیول کی باتیں ہوتی ہیں, تربیتی بات کوئی نہیں. تو نصاب کیا بچے یہ اسکولوں میں پڑھ پائیں گے جو ہم باتیں کرتے ہیں؟ دیکھیں آپ, سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ہمیں ایک چیز سمجھنی چاہیے کہ جو رول ماڈل ہمارے لیے ہے, جو میرا اب رول ماڈل ہے, ہمارے تو چینج ہوتے رہنا, پہلے کرکٹرز رول ماڈل, پھر ہمارے پاپ سٹارز ہوتے تھے, پھر کوئی فلم سٹارز ہوتے تھے. اب جو میرا رول ماڈل, میں نے ریئلائز رول ماڈل ہے ہی ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بے شک انسانوں میں کیونکہ دنیا پھر سے کوئی دنیا میں اتنا عظیم انسان نہیں آیا, تو اللہ ہمیں کہتا ہو ان سے سیکھو. تو ان کا جو راستہ ہے, جو کہ ان کے راستے پہ لگا جن کو نعمتیں بخشی, وہ عظمت کا راستہ ہے. تو اپنے یوتھ کو, اپنے بچوں کو ہمیں سب سے پہلے ایک ان کو بتانا چاہیے کہ ان کا رول ماڈل ہے کیا. تو اس کے لیے میں نے آپ کو بتاؤں کیا کیا. سب سے پہلے تو ہم نے 8th 9th اور 10th کے اندر ایک سبجیکٹ رکھا ہے سیرت نبی کا, ان کی زندگی, ان کی جو ان کی سٹرگل تھی, پوری طرح اس کا ایک سبجیکٹ, اخلاقی پہلو ان کی زندگی, ان کی یعنی ان کی پوری زندگی کے 8th 9th اور 10th کے اندر سب اسکولوں کے اندر. یہ انشاءاللہ ہم اگلے سال یہ سلیبس تیار ہو رہا ہے, یہ ہم لے کے آ رہے ہیں. سیکنڈلی ہم پی ایچ ڈی کلاسز شروع کر رہے ہیں. پہلے ایک یونیورسٹی سرگودا یونیورسٹی میں ابھی کر رہے ہیں کہ ادھر ایک پی ایچ ڈی ہو کہ سیرت نبی کے اوپر. ایک اس کے علاوہ میں نے ایک یونیورسٹی بنا رہا ہوں, ایک تو نمل یونیورسٹی ہے, ایک القادر یونیورسٹی ہے, وہ انشاءاللہ اگلے سال کمپلیٹ ہو جائے گی. اس کے اندر ہوگا ہی ایک تو ریسرچ پی ایچ ڈیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ, اور دوسرا پھر صوفیزم کے اوپر, کیونکہ یہ ایک اسپیکٹ ہے. یہاں تو سارے لوگ مسلمان بڑے بڑے صوفی حضرات نے کیے تھے نا, یہاں بابا فرید, داتا صاحب, بلے شاہ, اس کے اوپر ایک پورا کہ کیونکہ یہ بڑے عظیم انسان تھے, تو ان کے اوپر کسی کو نہیں پتا, لوگوں کو سمجھ نہیں ہے. تو اینی وے ایک وہ یونیورسٹی بن رہی. اور پھر ایک تعلیمی نصاب, یعنی ایک جو کورس سلیبس ہوگا وہ سب کے لیے. اب ہم پہلی دفعہ ہم نے دینی مدرسوں کو کہا کہ ان کے اپنے دین کے بھی سبجیکٹ پڑھیں, اس کے ساتھ اور بھی سبجیکٹس پڑھیں تاکہ وہ مین اسٹریم میں آ سکیں. ان کو وہ مان گئے, بڑی یہ بڑی کامیابی ہے ہماری. اور اس میں ہمارے جو شفقت محمود ہمارے جو منسٹر ہیں, ان کی بڑی کامیابی ہے. بڑی انہوں نے طویل ڈسکشنز کر کے ایک نصاب پہ آئے ہیں, اور ساروں کو ایک کورس سلیبس جو ہوگا یہ اگلے سال سے شروع کر رہے ہیں. سب کو کئی سبجیکٹس سب کو پڑھنے پڑیں گے ایک کورس سلیبس. تو کوشش کریں کہ ایک مین اسٹریمنگ کریں اپنے ایجوکیشن سسٹم کو. ہم دعا کرتے ہیں کہ 2.5 سال میں اب یہ اپنے کمپلیشن پہ انشاءاللہ پہنچے, اور یہ کرنا ہمیں چاہیے تھا آج سے 70 سال پہلے. تو یہیں سے کنٹینیو کریں گے, لیکن آفٹر اے ویری اسمال بریک.
वेलकम बैक. मीडिया पे अब मैं आना चाहता हूँ बिकॉज इससे जो अगला टियर है तरबियत का भी, हमारी यूथ के लिए भी, वो फिर मीडिया आ जाता है. आपने बड़ा अच्छा किया कि अर्तुगरुल और अभी यूनुस आमरे का जो भी टर्की से इंपोर्ट किया है, लेकिन पाकिस्तान की भी बहरहाल एक बहुत वाइब्रेंट टीवी इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है, कमर्शियल्स की इंडस्ट्री है, लेकिन डायरेक्शन कोई नहीं है. हमारे यहाँ ज़्यादातर चीज़ें बनाई जाती हैं, आई हैव शेयर्ड विद यू अ लॉट कई दफ़ा, वो पैसों के लिए बनाई जाती हैं प्रोजेक्ट, या पैसे पूरे हो जाएं, चलें लोग देख लें, कमर्शियल एक माइंड सेट है, डायरेक्शन कोई नहीं है. क्या हम एक्सपेक्ट करें कि आप हमारे मीडिया को भी, चैनल ओनर्स को, प्रोड्यूसर्स को, कंटेंट मेकर्स को इंगेज करेंगे कि एक यूनिफाइड डायरेक्शन दी जाए ताकि हम भी फिर ऐसी चीज़ें बनाएं कि जो हमारी यूथ की तरबियत करें? दो चीज़ें. एक तो मेरे ख्याल में जो भी ज़िंदगी में कोई काम करता है ना, तो उसके सामने दो पहलू आ जाते हैं कि क्या वो काम कर रहा है पैसे बनाने के लिए, ज़ात के लिए, क्या वो काम कर रहा है एक माशरे के लिए. ज़्यादातर बदकिस्मती से लोग अपनी ज़ात के ऊपर पड़े रहते हैं. जो भी इस दुनिया के अंदर बड़ा इंसान आया है, वो कभी भी आज तक दुनिया की तारीफ किसी पैसे वाले आदमी को नहीं जानती. बड़े बड़े पैसे वाले लोग आए, कोई याद नहीं, तारीख नहीं याद रखती. तारीख याद रखती है जो माशरे के लिए कुछ करे. बिल्कुल सर. सो इसलिए हमारे ये जो बुजुर्गान दीन है यहाँ, ये जो मैंने बड़े बड़े सूफ़ी हिंदुस्तान के, आज भी देखें लाखों लोग उनकी जाते हैं, उनको दुआ करते हैं. यानी इज़्ज़त तो अल्लाह की तरफ से आती है ना. तो कई वजह है, क्योंकि ये इंसानियत के लिए आए थे लोग, जो कि हमारे पैगंबरों के बाद जो सारे पैगंबर इंसानियत के लिए आए थे. उसी तरह जो भी माशरे के लिए कोई काम करता है, लोग उसको याद रखते हैं. सो जब आप मीडिया में भी हैं, ये बड़े कम होते हैं मीडिया में जो कि उनकी सारी मीडिया का मैसेजिंग होती है माशरे की इस्लाह के लिए. दूसरी तरफ होते हैं पैसे बनाने वाले, वो तो बहुत आते हैं, वो चले जाते हैं. लेकिन माशरा बड़ा नाम भी उनका होता है जो कि इस्लाह करते हैं. मुझे याद है इशफाक अहमद खान एक बड़े इंटेलेक्चुअल थे, मैं बड़ी उनकी क्योंकि उनका सब कुछ होता था माशरे की इस्लाह के लिए. एक अब मैं आपको दूसरी बड़ी एक तकलीफ दे बात बताने लगा. जब मैं प्राइम मिनिस्टर बना तो मैंने आईजीज़ सूबों के आईजीज़ को बुलाया, पंजाब के, केपी के और इस्लामाबाद के. तो मैं क्राइम चार्ट देख रहा था, तो सबसे ज़्यादा हमारे मुल्क में जो क्राइम बढ़ रही है, सेक्स क्राइम है. आई अग्रीड. बच्चों से रेप, मर्डर, रेप और रेप मर्डर. और अच्छा ये अंडर रिपोर्टेड है. बिल्कुल. यानी लोग शर्म आते हैं घरानों में कि हो जाए तो ना वो बात कर सकते हैं ना कुछ, क्योंकि उनको होता है कि बुरा हमारे माशरे और औरतों के लिए बहुत ही बुरा है. सो तब से हमने सोचा कि हमने इसका क्या करना है. एक तो अब हमने एक नई ऑर्डिनेंस लेके आए हैं, इबरतनाक सजाएं देंगे इनको, यानी सजाएं देंगे. लेकिन ये जो चीज़ें हैं, जो सेक्स क्राइम है, ये कभी भी सिर्फ सज़ा से नहीं ख़त्म होती. इसके अंदर पूरे माशरे को शिरकत करनी पड़ती है. एक तो मोबाइल फ़ोन ने तबाही मचाई है, उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है कि बच्चों को, छोटे टीनेजर्स को अब वो मटीरियल, वो चीज़ें अब वो देख सकते हैं जो इंसानी तारीख में नहीं कभी देखी. और आप इन पूरी चीज़ों को 100% बैन भी नहीं कर सकते क्योंकि इतना फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है इंटरनेट. मैं ये कह रहा हूँ ना कि ये जो मोबाइल फ़ोन के ऊपर जो इंफॉर्मेशन अब अवेलेबल है, पॉजिटिव बहुत ज़्यादा है. इसमें एजुकेशन है, सीख सकते हैं, नॉलेज बच्चों को वो आ जाती है. लेकिन लेकिन नेगेटिव्स में जो नेगेटिव जो सेक्स चीज़ें आप उसके ऊपर मटेरियल अवेलेबल है, बच्चों को ह्यूमन हिस्ट्री में वो अब चैलेंजेस हैं जो कि कभी पहले नहीं. एग्जैक्टली. सेकेंडली जो अब हम जो मटेरियल आ रहा है, जो हम प्रोड्यूस करते हैं, देखें वो आता है हॉलीवुड से, फिर बॉलीवुड, और बॉलीवुड से फिर यहाँ. ये जो हो रहा है ना, इसके ऊपर अनफॉर्चुनेटली ये समझते हैं कि अगर हम ये अब कॉन्टेक्ट नहीं करेंगे तो हमारे प्लेस नहीं बिकेंगे. मैंने इसलिए ये प्रेसिडेंट अर्दोगान से बात करके उनका तुर्की का ये प्ले लिया, ये जो अर्तुगरुल है. मकसद इसका ये था, ये साबित करने के लिए कि नहीं, अगर एक ऐसा प्ले भी हो सकता है जिसमें इस्लामिक वैल्यूज़ है, लेकिन पब्लिक में सबसे पॉपुलर प्ले है, देखती है सारी पब्लिक. मतलब ये कि अगर आप उनको हमेशा आपके पास ऑल्टरनेटिव, आप लोगों को बैन तो आप कर नहीं सकते, इतना ज़्यादा मीडिया के ऊपर तो कंट्रोल नहीं, लेकिन आप एक ऑल्टरनेटिव लोगों को दे सकते हैं. तो क्या आप इंगेज करेंगे हमारे मीडिया के लोगों को, उनको इस सेंस ऑफ जिम्मेदारी का एहसास दिलाने के लिए?
نہیں میں دیکھیں بالکل میں انگیج کروں گا اور میں پوری کوشش بھی کروں گا، بلکہ ہم بیک بھی کریں گے کہ ایسی فلمز وہ بڑا دیکھتے ہیں آپ کی طرف یہ پوری انڈسٹری جو ہے، اور میں نے انگیج کر رہا ہوں، شروع کر دیا میں نے انگیج کرنا. لیکن دیکھیں کوشش اب کیا ہے، کوشش یہ ہے کہ آپ میڈیا سے ایک معاشرے کی اخلاقیات اوپر بھی لے جا سکتے ہیں اور نیچے بھی لے جا سکتے ہیں. میں پھر سے کہتا ہوں انگلینڈ کے اندر ہم نے جو شروع میں BBC تھا اور جو ٹی وی تھا وہ کچھ اور تھا، وہ آہستہ آہستہ چینج ہوا اور ایک وہاں فریز آیا ڈمنگ ڈاؤن، کہ آپ معاشرے کا انٹلیکٹ بھی نیچے لے کے جا رہے ہیں. اس طرح کا کانٹینٹ لوگ تو دیکھیں گے تو آپ معاشرے کی جو اخلاقیات اور ان کے ویلیوز اوپر بھی لے جا سکتے ہیں، نیچے بھی لے جا سکتے ہیں. لہٰذا میڈیا کے اوپر ہم کوشش کریں گے کہ ان کو بتائیں کہ ایسی ایسی چیزیں ہمارے معاشرے میں جو ایک معاشرے کا ویلیو سسٹم اوپر لے جائیں گے، بجائے یہ کہ وہ جو کانٹینٹ چیپ سا وہ تو آپ تو کچھ بھی کوئی بھی گندا کانٹینٹ کریں گے لوگ تو دیکھیں گے. اور دنیا کی تاریخ میں یہ ہے کہ جو معاشرہ اپنی اچھائییں اپنے اسٹرانگ ویلیوز اوپر لے کے جاتا ہے وہ اوور آل ویلیوز اوپر لے جاتا ہے. اور جو معاشرے کے اندر جب آپ سویلائزیشنز کی تاریخ پڑھ لیں کہ سویلائزیشن شروع میں کیا تھا اور جب وہ کولیپس کر رہا تھا تو اس کی سب سے پہلے دیکھیں کہ اس کی اخلاقیات کیسے نیچے جا رہی تھی. یہ تو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں کہا ہے کہ جب ہم کسی قوم کو تباہ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو اس میں فحاشی کو عام کر دیتے ہیں. یہ تو قرآن میں بڑا کلیئر. نہیں لیکن آپ دیکھ لیں نا، آپ دنیا کے سویلائزیشنز، آپ مغل امپائر سلطنت کی آخر دیکھ لیں، آپ آٹومنز کی آخر دیکھ لیں کہ وہ کیسے ڈی جنریٹ کیے ہیں، رومن امپائر کو دیکھ لیں، گریک سویلائزیشن کو دیکھ تقریباً لیں. ساری مثالیں آپ جب دیکھیں گے کہ ان کی جب ایک فیملی سسٹم تباہ ہوتا ہے، جب ان کی اخلاقیات ختم، جب مورل سٹینڈرڈز ختم ہو جاتے ہیں، اور ابھی بھی فیملی سسٹم تو ان کا کولیپس کر رہا ہے، لیکن ابھی بھی مغرب کے اندر مورالٹی ہمارے سے زیادہ بہتر ہے. باقی ڈپارٹمنٹس میں سچائی زیادہ ہے وہاں پہ، دیانتداری زیادہ ہے وہاں پہ. دیکھیں میں آپ کو ایک بتاتا ہوں، آپ ایک قرآن کی آیت ہے کہ کیا آپ ایک بدکردار آدمی اور ایک نیک آدمی کو کیا وہ ایک ہی ہیں؟ کیا علم والے اور بغیر علم والے ایک ہے علم والے اور بغیر علم والے، ایک ہے ایک بدکردار آدمی اور ایک نیک آدمی، وہ ایک نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ وہ آپ ان کو ایک ہی طرح نہیں تول سکتے، یعنی وہ ایک نہیں ہے، برابر کے نہیں ہیں. اب آپ کے سامنے ہیں ہمارے یہاں جرنلسٹ، کئی جرنلسٹ جا کے ہائی کورٹ میں چلے گئے، کہتے ہیں کہ نواز شریف کو تقریر کرنے کا موقع دیں. ایک آدمی اربوں روپے کی اس کے اوپر کرپشن کے چارجز ہیں، اس ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر لے کے کیا. سپریم کورٹ نے اس کو سزا دی اور سزا 1.5 سال کی انویسٹیگیشن کے اوپر، JIT بٹھائی اس کے اوپر، انہوں نے باقاعدہ پورا چیزیں سامنے لے کے، اور ابھی باقاعدہ اور کیسز ہیں اس کے اوپر. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو تقریر کرنے کا موقع دیا جائے، اس کو فریڈم آف سپیچ کہہ رہے ہیں. وہ یہ کر رہے ہیں کہ جو سارے پولیٹیشنز ایک ہی ہیں، یہ نہیں کہ ایک آدمی نے کبھی کچھ یعنی اس کا بشک کیریکٹر اچھا ہو، وہ اسی میں ہے جو کہ کرپٹ آدمی ہے. اس کو کہتے ہیں بیلنس کرنا، اور یہ بیلنس ہونا اتنا چاہیے. بڑا ڈیمیج کر رہے ہیں ہمارے معاشرے میں. دیکھیں کرپشن کبھی صرف قانون پاس کر کے اور احتساب کر کے کرپشن صرف ختم نہیں ہوتی، پورا معاشرہ کرپشن کو ختم کرتا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، لی کوان یو جو سنگاپور کا پرائم منسٹر تھا، اس نے آ کے جب وہاں سنگاپور میں بھی کرپشن تھی، اس نے جب کرپشن ختم کی، اس نے صرف یہ قانون نہیں بنائے، معاشرے کے اندر کرپٹ لوگوں کی جگہ ختم کر دی. بالکل. اس کا ایک منسٹر جب پکڑا گیا اور بڑا اس کا قریبی آدمی تھا لی کوان یو کا، جب وہ کرپشن پہ پکڑا گیا اس نے خودکشی کر لی، اسے پتا تھا اس کی زندگی ختم ہو گئی. امریکہ کے اندر ایک بہت بڑا نام تھا میڈوکس، اس نے کرپشن کی، تو جب وہ پکڑا گیا، اور اربوں ڈالر کی کرپشن تھی، جب وہ پکڑا گیا، یہ بہت بڑا کیس ہے، جب وہ پکڑا گیا اس کے 2 بیٹے تھے، ایک نے خودکشی کی، ایک سٹریس کے اندر اتنا ہوا وہ غم کے اندر وہ ماری گیا، اور اس کی بیوی نے اس کو طلاق دے دی. یعنی 2 بچے اور بیوی، اس کا سارا خاندان ختم ہو گیا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ معاشرے کے اندر ہماری جگہ ختم ہو گئی. بہت بڑی بات ہے کرپشن اچھا کی. اب آپ نے اگر کرپشن کا مقابلہ کرنا ہے، جو لوگ اس ملک میں 30 سال سے پیسے چوری کر رہے ہیں، سب کو پتا ہے. آپ نے وہ اسحاق ڈار کو دیکھ لیا کہ وہ جب وہاں اس پہ میں ذرا علیحدہ سے آنا چاہوں گا. میں آپ کو صرف جرنلزم کا فرق بتا رہا ہوں. I agree.
کبھی بھی میں انگلینڈ کے اندر جتنی دیر رہا ہوں کبھی کسی کے اوپر پبلک کے پیسے کی چوری کا ایک دفعہ الزام لگ جائے نہ وہ کسی پارلیمنٹ میں جا سکتا ہے نہ وہ کسی میڈیا کے سامنے جا سکتا ہے. میڈیا ہی اسے پتا ہوگا کہ میڈیا نے اسے وہ کرنا ہے جو اسحاق ڈار سے ہوا ہے, جو سیکر صاحب نے کیا ہے. آپ جب آپ ملک سے بھاگے ہوئے ہیں جھوٹ بول کے 3 سال سے جی میری طبیعت نہیں ٹھیک, دندراتے بھی پھر رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے میڈیا کو بھی ایک, کیونکہ I've done a talk show for 1.5 سال, ایک ہمارے یہاں نا بیلنس کی مینٹالٹی ہے کہ اچھا جی حکومتی موقف, اپوزیشن کا موقف. میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھو برطانیہ کی پارلیمنٹ ہم نے, کیونکہ یونیورسٹی سے وہاں میں دیکھ رہا تھا, وہاں پارلیمنٹ, اس کی پارلیمنٹ کیوں چلتی ہے اور ہماری پارلیمنٹ نہیں چل رہی, وہ وجہ کیا ہے؟ برطانیہ کی پارلیمنٹ کے اندر وہ تیاری کر کے آتے ہیں, نیشنل ایشوز کے اوپر جو اپوزیشن ہوتی ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے پبلک کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے, تو وہ جب جاتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر وہ تیاری کر کے جاتے ہیں, اور جو بھی ایشو آتا ہے, مثلا ابھی بریکسٹ کے اوپر, اب کسی کا ذاتی تو نہیں تھا ایشو, بریکسٹ تھا کہ جی یورپ میں رہنا یا نہیں رہنا, اس کے اوپر ڈبیٹس چلی, لوگوں نے چیزیں لے کے آئے ہیں معاشرے میں, پتہ نہیں 3 سال پارلیمنٹ میں ڈبیٹ چلی. ہمارا کیا ہو رہا ہے؟ جب سے پہلے دن سے ہماری پارلیمنٹ شروع ہوئی ہے, جو چیز ہوتی ہے وہ اپوزیشن بولے نہیں دیتی. کیوں نہیں بولنے دیتی؟ ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ملک کے اندر کیا ایشوز ہیں, صرف ایک انٹرسٹ ہے کہ عمران خان ان کو NRO دے دے, یعنی جو انہوں نے چوری کی ہے اسے بچا دے. میں اس پہ آنا چاہوں گا, سوری میں کمپلیٹ تو کرتا ہوں, لیکن بات سنیں. اب پارلیمنٹ کا اتنے ملک کے ایشوز ہیں, مثلا اگر یہ پارلیمنٹ میں کتنا فائدہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ تیاری کر کے آئیں کہ اکانومی کے اوپر ہم کنسنسس ڈیولپ کریں, ایکسپورٹ پالیسی پہ کریں, فورن پالیسی پہ کریں, کووڈ کے اوپر سارے ملک میں بڑا ایک ڈیبیٹ جو ہوتی ہے پارلیمنٹ میں, اس سے تھاٹ پروسیس آگے جا سکتا ہے, ہماری گورنمنٹ کا فائدہ ہو سکتا ہے. میں ان کو میں کویسچن ٹائم کویسچن آر 1 گھنٹہ کروں گا, جو مرضی آپ نے کویسچن کرنے میں کھڑے ہو کے جواب دوں گا, جو باہر ہوتا ہے وہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ جو مرضی بات کریں وہ آ جاتے جی NRO, ہماری چوری پہ پہلے ہمارے کرپشن کے کیسز معاف کرو گے تو آگے بات ہوگی. وہ پارلیمنٹ کیسے چل سکتی ہے؟ بالکل. دیکھیں سب پوائنٹ یہ ہے, جب تک ایک معاشرہ یہ چوروں کے اندر اور عام لوگوں کے اندر فرق نہیں کرے گا, جو قرآن کہتی ہے کہ یہ برابر نہیں ہے, آپ ان کو برابر کر دیتے ہیں. وہ ہر روز ٹاک شو پہ ایک بیٹھا ہوتا ہے, وہ آپ 30 سال سے پاور میں ہیں, آپ اپنا جواب دیں کہ جناب آپ نے یہ جو پیسے بنائے بتائیں. اگر میں ایز اے کرکٹر, میں تو کوئی پبلک آفس ہولڈر نہیں تھا, میرے سے عدالت نے 8-9 مہینے پوچھا کہ جناب بتائیں آپ کے پاس وہ کدھر سے پیسہ آیا, وہ فلیٹ لیا جو لنڈن میں, پھر اس کی منی ٹریل دیں. آپ کے پاس کوئی پبلک آفس نہیں تھا؟ میں تو کرکٹ کھیلتا تھا, میرا پاس کدھر سے, کوئی چوری کا تو پیسہ آ ہی نہیں سکتا, میں تو کرکٹ, یعنی میں تو کوئی منسٹر نہیں تھا, MA نہیں تھا کوئی. اس کے باوجود میں نے 8 مہینے جواب دیا, منی ٹریل دی, پیسے دیے, کدھر سے پیسہ آیا, بینک سٹیٹمنٹس دکھائیں, ٹرانسفر ہوا, منی ٹریل پاکستان میں. ان کے پاس اربوں روپے کی پراپرٹی, اور وہ بنی کب؟ جب یہ پرائم منسٹر تھے. ایک ڈاکیومنٹ ابھی تک یہ نہیں دے سکے کہ جی پیسہ آئے کدھر سے. اور یہاں جرنلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی دفاع کر رہے ہیں, میڈیا ہاؤس بیٹھا ہوا ہے ان کو بچا رہا ہے. اس سے سب سے بڑا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ آپ لوگوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اس میں کوئی چوری کرنا کوئی بری چیز ہی نہیں ہے. معاف کرنے کی بات کی جا رہی ہے آپ کی طرف سے, معافی دیں گے ان کو؟ انتشار کی صورتحال ہے, وہ کہتے ہیں ہم نے جلسے کرنے ہیں, وہ کہتے ہیں لاکھوں بندہ اکٹھا ہوگا. کورونا کی صورتحال دیکھیں, اکانومی کی دیکھیں. میں آپ کو بھی بتاؤں, میں استنبول میں تھا, 8 بجے کے بعد وہاں کرفیو ہے, فوج انفورس کر رہی ہے کرفیو. US سے میں آ رہا ہوں, وہاں پہ ایئرپورٹ خالی ہیں, قطر ایئرپورٹ خالی ہے, جہاز خالی ہیں. دنیا کا رویہ دیکھیں کووڈ کے بارے میں, ہمارا رویہ دیکھیں. آپ کرنا کیا ہے؟ اب ہو کیا رہا ہے؟ وہ پہلے دن سے بلیک میل کر رہے ہیں کہ NRO دو. انہوں نے پورا ہمیں ایک پکڑائی دیا جب فیٹف کی لیجسلیشن تھی, ہمیں پوری ایک ڈاکیومنٹ دے دی جس میں 34 انہوں نے چینجز کر رہے تھے NAB کے لاز میں. اس سے بڑا وہ NRO ++ تھا, جو انڈیا نے بھی بعد میں کہیں FATF میں انہی کا حوالہ دے کے اپنا کیس. نہیں, انڈیا تو کوشش کر رہا ہے نا ہمیں بھیجنے, ہمیں فیٹف بلیک لسٹ میں پش کرنے کے لیے. انہوں نے بھی کہا کہ اگر تم یہ نہیں کرو گے, ہمیں یہ جو 34 شکے چینج نہیں کرو گے NAB کے قانون میں, یعنی NAB کو دفن نہیں کرو گے, تو ہم آپ کو فیٹف کا قانون نہیں کرتے. تو انہوں نے یہ کہا. دیکھیں بات ہے کیا, بات یہ ہے
کہ 30 سال سے 2 پارٹیز پاور میں رہیں. پہلے انہوں نے 11 سال انہوں نے ایک دوسرے کو کرپٹ کہا, 2 دفعہ یہ دونوں کرپشن میں فارغ ہوئے, انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر کیس بنائے. اور پھر یہ جنرل مشرف نے یہ جو اب کہہ رہے ہیں نا, مجھے جو کہہ رہے ہیں کہ NRO دو, اور کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں بڑا سخت آدمی ہے. جنرل مشرف نے جو NRO ان دونوں کو دیے, نواز شریف کو دیا, سعودی عربیہ بھیج دیا, حدیبہ پیپر مل اوپن اینڈ شٹ کیس تھا وہ بند کر دیا. اس کو زرداری کے $60 ملین پڑے ہوئے تھے, نہیں ان کو واپس بلایا, وہ کیسز $1 ارب خرچ کیا تھا وہ کیسز کے اوپر سوئٹزرلینڈ میں, اور وہ جب سارا وہ ایوارڈ ہونا لگا پاکستان کو اور سر محل, وہ کیسز بند کر دیے. اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ پاکستان کی تاریخ کا ٹوٹل قرضہ تھا 6,000 ارب 2008 میں. 2018 میں ہمارا قرضہ ٹوٹل لائبلٹیز گئی 30,000 ارب پہ, 4 گنا زیادہ ہمارا قرضہ پڑا ان 10 سالوں میں, اور یہ 2 پاور میں تھے. اب یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب میں آیا ہوں تو میں آ کے اب ان کو وہی مشرف والا NRO دے دوں. اس سے بڑی ملک سے غداری کیا ہوگی؟ مشرف نے اپنی کرسی بچانے کے لیے ان کو NRO دیا. ہم اس ملک کو آج جو ہم سارے ہمارے مسئلے ہیں, مثلا ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ ہم نے قرضے لیے ہوئے ہیں, اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے میں آمدنی اور خرچے میں خسارہ ہے. ہم نے اپنی آمدنی اور خرچوں کے اندر خسارہ ختم کر دیا ہے. جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اس کا بھی سرپلس ہو گیا ہے, جو اندرون ہے جو پرائمری بیلنس ہے اس میں بھی سرپلس ہے. ہم پھنس کے در گئے ہیں. جو انہوں نے قرضے لیے ہوئے ان کے اوپر جو قسطیں دینی ہیں وہ ہمارے اوپر پورا بوجھ پڑ گیا, وہ پڑا ہے 10 سالوں کے اندر. اب یہ کہتے ہیں کہ جی ہم معاف کر دیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا کے سب سے عظیم لیڈر تھے, انہوں نے فتح مکہ کے بعد سب کو معاف کر دیا. لیکن جب ان سے کرپشن کا پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اگر میری بیٹی بھی کرپشن کرے گی تو اس کو بھی سزا دوں گا. سو کرپشن کے اگر میں نے ان کو معاف کرنا ہے, سب سے پہلے تو میں پاکستان کی جیل کھول دوں. وہ بیچارے جو غریب لوگ مجبوریوں میں لاکھوں کی چوری میں جیلوں میں بیٹھے ہیں ان کو پہلے نکالیں. اگر ان کو چھوڑنا ہے تو پھر کرائم ختم ہوگی. دیکھیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو دنیا کے عظیم لیڈر کا جو تھا, بڑی قومیں تمہارے سے پہلے تباہ ہوئیں جو طاقتور کے لیے ایک قانون رکھتی تھی اور کمزور کے لیے دوسرا. کمزور کے لیے ہم جیلوں میں باندھ رکھیں اور طاقتور کو ہم چھوٹ دے دیں, یہ ہماری بربادی ہے. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی طرف سے کوئی کمپرومائز نہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ کرسی چھوڑنی پڑی, میں یہ چھوڑ دوں گا, کسی صورت اس کے NRO نہیں دوں گا. وہ اس موڈ میں ہے کہ ڈو اور ڈائی, بیکاز ان کو انڈرسٹینڈبلی سامنے یا جیل نظر آ رہی ہے یا پھر ان کا آخری پتہ یہ ہے کہ اب انتشار پیدا کیا جائے. پلان ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے؟ بڑی بے یقینی کی صورت ہے لوگوں میں. پلان تو یہ ہے کہ یہ جو مرضی کر لیں, میں نے ان کو NRO نہیں دینا. اور دوسری چیز یہ جو کرنے جا رہے ہیں اب لاہور میں کریں گے, اسلام آباد پھر آئیں گے, لاہور پہلے تو لاہور کا جلسہ لے لینا. لاہور میں تیزی سے کووڈ کے کیسز بڑھ رہے ہیں. اگریڈ. پرسوں ہمارے 78 لوگ کووڈ سے گئے ہیں, فوت ہوئے ہیں, اور کل میں دیکھ رہا تھا کہ 54 لوگ گئے ہیں. بڑھتے جا رہے ہیں کیسز ہمارے, یعنی اگر آپ ٹرینڈ دیکھیں. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم بالکل ان کو اجازت نہیں دیں گے. جو بھی وہاں ساؤنڈ سسٹم لگائے گا, جو کرسیاں لگائے گا, سب کے اوپر FIR کاٹیں گے. لیکن ہم ان کو روکیں گے نہیں وہاں جانے سے. یعنی ہم کوئی رکاوٹیں نہیں, تاکہ ڈرامے نہ کریں, یہ کوئی ریولوشنری نہ بنے, یہ چے گوارا نہ بنے. صرف اپنی چوری بچانے کے لیے کر رہے ہیں. ہم نے کہا کریں, جو پھیلے گا, جو یہ قانون توڑیں گے ان کے خلاف FIR کاٹیں گے. لیکن ہم رکاوٹیں نہیں پیدا کرنے لگیں تاکہ ڈرامے نہ کریں, کوئی جون آف آرک نہ بننے کی کوشش کرے کہ جناب پتہ نہیں کیا وہ ریولوشنریز بنے ہوئے ہیں, کوئی سپر ڈیموکریٹس بنے ہوئے ہیں. اور تھوڑا سا کیا آپ حکومت کو بھی کہیں گے, بیکاز ہم دیکھتے ہیں دیر میں بھی جلسہ ہوا, ہماری حکومتی تقریبات بھی 500-700 بندوں کی ہو رہی ہیں, اس کے اوپر بھی ذرا, کیونکہ حکومت ایگزامپل میں نے ہم نے سارے, جیسے یہ 2-2.5 ہفتے پہلے ہم نے سارے اپنے جلسے کینسل کیے, میں نے اپنے کیے. ہم نے جیسی اوپر ٹرینڈ جا رہی تھی. دوسری چیز, کسی کو ہمارے کوئی بھی ہماری پارٹی کو یا حکومت کے لوگوں کسی کو اجازت نہیں ہے جو ابھی تک 300 لوگوں سے زیادہ گیدرنگ کی اجازت دی, اور وہ بھی اسپیسنگ کے ساتھ. اور وہ بھی ہم اگر دیکھ رہے ہیں, اگر ہم نے آگے دیکھا تو وہ بھی ہم روک دیں گے. لیکن دیکھیں ہمیں دوسرا پرابلم ہوا ہے, ہم نے ریسٹورنٹس بند کر دیے ہیں.
باہر بیٹھ سکتے ہیں, اندر نہیں کر سکتے, شادیاں بند کر دی ہیں. اب لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے اس کی. وہ الٹا ہمیں کہتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ آپ جلسے کر رہے ہیں اور آپ ہمیں ہمارا میری روزگار خود بند کر رہے ہیں. شکایت ہے کہ میں 5 دفعہ تو وہ PCR ٹیسٹ کرا چکا ہوں, وہ اتنا سا ادھر گلے میں ماسک اور پتہ نہیں کیا کیا پہن کے ٹریول بھی کرنا پڑتا ہے, اور میں ٹی وی دیکھتا ہوں, جلسے بھی ہو رہے ہیں, تقریبیں بھی ہو رہی ہیں, تو تھوڑا عوام کو بھی کچھ ہم نے تو بہت گمبھیر صورت ہے. ہم نے کلیئر SOPs دے دی ہیں. تو نیوزی لینڈ میں 50% ٹیم کو کرونا نکلا, ہماری جو بھی پاکستانی ٹیم گئی ہوئی ہے وہ کوارنٹین ہوئے ہیں, یعنی کہ 14 میں سے 7 لوگ. دیکھیں SOPs کے اوپر تو آپ پورا زور لگا رہے ہیں, علماء کو بھی ہم نے انگیج کیا ہوا ہے, اسکول بند کر دیے ہیں, پوری کوشش کر رہے ہیں کیونکہ بڑی تیزی سے یہ اب کیسز بڑھ رہے ہیں. لیکن یہ جو سارا یونین آف کروکس ہے, یہ اب اگر سمجھ رہے ہیں کہ اس جلسے سے میرے پر کوئی پریشر پڑ جائے گا, ان کو بڑی غلط فہمی ہے. کیونکہ پاکستان کی تاریخ کے اگر جتنے ہم نے بڑے جلسے کیے ہیں اسے تو کسی نے نہیں کیے, بشک کریں جلسے, لیکن ہم کیونکہ کووڈ ہے لوگوں کی جانیں خطرے پہ ڈال رہے ہیں, جلسہ کر لیں. ہم نے جن لوگوں نے جو آرگنائز کر رہے ہیں, جو اس کے اندر جنہوں نے اپنی کرسیاں دی ہیں, سب کے اوپر FIR لیگل کارروائی ہوگی, سب کے اوپر. بعد اور میں سیکنڈ چیز جو آپ پہلے بھی کہتے ہیں اب بھی کہتے ہیں کہ آپ کی طرف سے کرپشن کے اوپر ان لوگوں کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں, جو مرضی کر لیں. میں پھر سے آپ کو کہتا ہوں کہ اگر مجھے یہ کرسی چھوڑنی پڑے چھوڑ دوں گا, لیکن میں اپنے ملک سے اتنی بڑی غداری نہیں کروں گا. تو پاکستان کے ایریاز کے اوپر جو اگر کہا جائے کہ جن کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے پچھلے 70 سال, ایک بلوچستان اور ایک کراچی. بلوچستان میں بھی دیکھیں حکومت کے اندر آپ کا ایک مینڈیٹ ہے, اور کراچی نے تو آپ کو یعنی کہ دل کھول کے مینڈیٹ دیا, اس سے زیادہ مینڈیٹ کیا کراچی دے گا آپ کو. اب کیا کرنا ہے؟ دیکھیں 2.5 سال گزر گئے, 2.5 سال بلوچستان پیچھے رہ گیا. ہمارا جو فاٹا تھا, جو پرانا مرج ڈسٹرکٹ ہے, جو قبائلی علاقہ تھا, وہ پیچھے رہ گیا. گلگت بلتستان, ہمارا گلگت بلتستان پیچھے رہ گیا. کشمیر, آزاد کشمیر میں حالانکہ بہتر ہو کیونکہ ان کے باہر پاکستانی ہیں, وہ یعنی اس کی سٹینڈرڈ آف لیونگ اچھی ہے. کراچی کا ایک بڑا عجیب سچویشن ہے. جو سندھ کی پارٹی جیتی ہے, گورنمنٹ میں آتی ہے, وہ انٹیریئر سندھ سے ووٹ لیتی ہے, اور وہ جب گورنمنٹ میں آتی ہے تو وہ اپنی صرف اپنے ووٹ بینک کے لیے ادھر ہی سارا جو بھی اگر کرتی ہے تو وہاں کرتی ہے, اور کراچی نگلیکٹ ہوتا گیا اور پیچھے رہتا گیا. کہیں لوکل گورنمنٹ بھی ہے وہاں پہ؟ نہیں, لوکل گورنمنٹ ہے نہیں نا. دیکھیں نا, اس کا امیجیٹلی تو ہم نے اب یہ پورا کراچی پیکج پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے ایک پورا کراچی پیکج لے کے آئے, جس کے اندر جو ان کے سب سے بڑے مسئلے ہیں, پانی کا ہے, سیوریج کا ہے, گندی کا ہے. لوگ امید رکھیں, بیکاز میں تو خود سنتا ہوں ہر دور میں پیکج اناؤنس ہوتا ہے. نہیں, یہ اس میں اختیارات ہمارے پاس نہیں ہیں. پیسہ جو ہوتا ہے وہ ہماری فیڈرل گورنمنٹ سے چلا جاتا ہے صوبوں کے پاس, پھر صوبوں کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ پیسہ کدھر بھی خرچ کریں, تو اور انہی کی ذمہ داری ہے کراچی. اب ہم لیکن یہ جو کراچی پیکج لے کے آئے ہیں, یہ ہم نے پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے جو مین مسئلے ہیں, سیوریج, پانی, ان کا یہ جو فلڈنگ کا, یہ جو نالوں کا صفائی کرنی ہے, ٹرانسپورٹ, یہ سارے اس پیکج کے اندر آ گیا. اور انشاءاللہ یہ اس کے اوپر ہم مل کے اب کام کر رہے ہیں, کیونکہ جورسڈکشن ہماری نہیں ہے نا, سب کی مل کے ہے. بالکل صحیح. دوسری چیز بلوچستان کا کیا پرابلم ہوا, اس کا 40% پاکستان کا زمین ہے, لیکن آبادی تھوڑی, یا فیصلہ آباد ڈویژن سے کم آبادی ہے. سو جو گورنمنٹ میں آتا ہے وہ بلوچستان کی تو ووٹ سے تو اس نے گورنمنٹ نہیں نہ بنانی, تو وہ انہی ملکوں, اور زیادہ تر نون لیگ ہے تو وہ سینٹرل پنجاب ہے, وہ پیسہ ادھر خرچ کر دیتے ہیں, تو وہ بلوچستان رہ جاتا ہے باہر. اسی طرح قبائلی علاقہ, اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی, وہ باہر تھا, وہ بھی پیچھے رہ گیا. اور گلگت بلتستان کیونکہ وہ ایک لمبو میں تھا, یعنی وہ نہ ادھر تھا نہ ادھر تھا, اس کی وہاں ڈیولپمنٹ. ہم جو اب کرنے جا رہے ہیں, ساروں کو گلگت بلتستان کو پروویژنل سٹیٹس دے دیا ہے, تو ان کو بھی مین سٹریم میں لے آئے ہیں. قبائلی علاقہ مرج ڈسٹرکٹ بن گیا, KP کا حصہ, اس کے لیے ایکسٹرا فنڈز لے آئے ہیں. بلوچستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ پیسہ ہم وہاں خرچ کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ جیسے جیسے ہمارے معاشی حالات بہتر ہوتے ہیں, بلوچستان میں اور زیادہ پیسہ لے کے آئیں گے. ہم جنوبی بلوچستان میں ابھی میں گیا ہوں وہاں تربت میں, ہم نے بڑا پیکج دیا, اور انشاءاللہ جیسے پیسہ آئے گا وہاں خرچ کریں گے. کراچی کا اس پیکج کے علاوہ کراچی کا جو پرماننٹ سسٹم ہے وہ ہے لوکل گورنمنٹ سسٹم. جب تک کہ کراچی جو ہم اب سسٹم لوکل گورنمنٹ کا پنجاب اور KP میں لے کے آ رہے ہیں, شہروں کا اپنا علیحدہ گورنمنٹ ہونی چاہیے, سٹی گورنمنٹ.
یہ جب تک جس طرح لنڈن جس طرح ڈیولپڈ ملکوں میں ایسے جس طرح لنڈن ہے، لنڈن کی اپنی لنڈن میئر ہے، پیرس میئر ہے، نیو یارک میئر، یہ جب تک ایک پورا ایک سیلف سسٹیننگ شہر نہیں بنے گا، پی ایس ڈی پی سے شہروں کے اوپر جب بھی آپ پیسہ خرچ کریں گے وہ کافی نہیں ہوگا. ناظرین کانورسیشن بہت ہی ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ پہ جب پہنچ گئی ہے تو ویل بی رائٹ بیک اینڈ کنٹینیو فرام ہیئر آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک. جی خان صاحب، ملک کے تو حالات جب سے پیدا ہوئے ہیں سن ہی رہے ہیں کہ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں. جب سے میں پیدا ہوا ملک ہمارا تباہی کے دہانے پہ ہی کھڑا ہوا ہے، وہ نہ آگے جاتا ہے نہ پیچھے جاتا ہے. لیکن اب انٹرنیشنل حالات بھی جو ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ ہم متحمل نہیں ہو سکتے کسی کیئرلیسنس کے. ایران میں جو ہو رہا ہے، افغانستان میں جو ہو رہا ہے، انڈیا ہے، پھر چائنا اور ان کی اپنی لڑائی ہے، مڈل ایسٹ میں جو ہو رہا ہے، اسرائیل کا ایک مدعا جو ہے وہ چل پڑا ہے. ان پورے حالات میں ہماری اکانومی کو بھی دیکھیں، کووڈ بھی ہے. آئی تھنک جتنے چیلنجز آپ کو ہیں اس وقت بطور وزیر اعظم، پہلے بڑے کم وزیر اعظموں کو اتنے بڑے بڑے چیلنجز رہے ہیں. اگلے 2.5 سال کوئی روڈ میپ ہے جو لوگ سنیں اور ان کو تسلی بھی ہو اور ان کو پتہ لگے کہ ہماری گورنمنٹ کے پاس کیا ہے اگلا کلیئر روڈ میپ 2.5 سال کا؟ دیکھیں حمزہ، ہمارے سارے پرابلمز ہوئے کیا؟ ہمارے 2 پرابلمز ہوئے. 2 پرابلم کیا ہیں کہ ہم کبھی بھی اتنا پیسہ نہیں اکٹھا کرتے جس سے ہمارے خرچے پورے ہو جائیں، جس کو کہتے ہیں فسکل ڈیفیسٹ. ہماری آمدنی اور خرچے میں خسارہ رہتا ہے، اس کے لیے ہمیں قرضے لینے پڑتے ہیں. تو جب تک ہم اپنے لوگوں کو کہیں گے نہیں کہ پوری طرح ٹیکس دیں اپنا، وہ یہ خسارہ ہی رہے گا. نہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہوگا اپنے اسکولوں کے لیے، ہسپتالوں کے لیے. ہم ایک ماڈرن ملک بن نہیں سکتے جب تک پیسہ نہیں اتنا اکٹھا ہوتا. نمبر 1 یہ ہے. وہ بدقسمتی سے ہم دنیا میں وہ ملک ہیں جو تقریباً سب سے کم ٹیکس دیتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ ملک بڑا اچھا بن جائے اور ہم سارا وقت کہتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. جب ٹیکس دینا ہوتا ہے کوئی ٹیکس نہیں دیتا. ہمارے یہاں سوری ایک قطع کلامی کر رہا ہوں، میرے کچھ اپنے رشتہ دار کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ پراپرٹی ٹیکس بھی کچھ ہم نے ابھی اب ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی لے کے آ رہے ہیں ٹیکس کلیکشن میں. تو ہم نے جب چیک کیا 2.5 کروڑ لوگ ہیں، 2.5 کروڑ گھروں میں رہتے ہیں، گاڑیاں ہیں، کئیوں کی 1 سے زیادہ گاڑی ہے، اچھے اچھے گھر ہیں، ٹیکس نہیں دیتے. 2.5 کروڑ لوگ. اب یہ سوچیں کہ اگر یہ 2.5 کروڑ لوگ اپنا شیئر دینا شروع کر دیں، ہمارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. ہمیں کوئی ہم اپنی بچوں کو تعلیم دے سکتے. سب کچھ سارا ملک میں جو ٹیکس دے رہا ہے، سارا پاکستان میں جو ٹوٹل ٹیکس دینے والے ہیں، آپ سوچیں کتنے ہیں؟ 15 لاکھ. 15 لاکھ. 22 کروڑ لوگوں میں 15 لاکھ لوگ 24 کروڑ آبادی ہوگی کم از کم ہماری، اور اس کے اندر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 15 لاکھ ٹیکس دیتے ہیں. زبردست. اچھا، اور ہمارے پاس 2.5 کروڑ لوگوں کا اب انفارمیشن آ گیا ہے جو کچھ ٹیکس نہیں دیتے لیکن بڑے بڑے گھروں میں. تو جب تک لوگ ٹیکس نہیں دیں گے، پہلا تو میرا یہ سوال ہے. اچھا، یہ کبھی بھی ملک جب اٹھتا ہے تو قوم اٹھاتی ہے ملک کو. اب میں جو مرضی کر لوں، اگر لوگوں نے ٹیکس ہی نہیں دینا تو میں کدھر سے ان کو فیسلٹیز. دوسرا پرابلم، ہم نے کبھی بھی زور نہیں دیا. ملک کی اصل جو دولت بنتی ہے کہ جب آپ دنیا کو زیادہ بیچیں اور تاکہ ملک میں زیادہ ڈالر آئیں. ایکسپورٹ. یہاں ایکسپورٹس ہماری، آپ یہ سوچیں، آپ ذرا ذہن کریں کہ ہمارا یہ پرابلم آپ سے نہیں ہے، یہ ابھی تو 2 سالوں میں نہیں نہ آیا کہ ٹوٹل نون لیگ کے دور میں پاکستان کی جو ایکسپورٹس تھیں وہ 5% کم ہوئی. 5 سالوں میں 5% کم ہوئی. کتنی ایکسپورٹس تھیں؟ $20 ارب. اور ہماری جو امپورٹس تھیں وہ پہنچ گئی $60 ارب، 35% بڑھ گئی. اب کون سا ملک جو اب دنیا سے $60 ارب امپورٹ کریں، 40 ارب اب کہاں سے لے کے 40 ارب ڈالر کا آپ کا ٹریڈ گیپ. آپ دنیا کو $20 ارب کی چیزیں بیچ رہے ہیں اور $60 ارب کی چیزیں. وہ کون سا ملک آگے بڑھ سکتا ہے؟ تو آپ کو IMF کے پاس تو جانا پڑتا ہے، ڈالر کم ہو جاتے ہیں، آپ کو جا کے پیسے لینے پڑتے ہیں. سو یہ جو 2 امبیلنسز ہیں، جب تک ہم ان دونوں کو، اور یہ ہم اب سے نہیں ہیں، یہ ہم نے 40-50 سال سے یہ ہمارا مسلسل یہ بنتا آ رہا ہے. سنگاپور کی ایکسپورٹس ہیں 50 لاکھ آبادی ہے، 60 لاکھ، $330 ارب. 330 ارب صرف 50 لاکھ کی آبادی ہے. ہماری ہیں اب ہوئی ہیں 25 ارب ڈالر اور ہم ہیں 22 کروڑ لوگ. تو دیکھیں یہ جو ہم نے ملک کا رخ موڑنا ہے وہ اللہ کا شکر ہے وہ موڑ رہا ہے. ہماری اب ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں.
جو یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے نا کہ ڈالر کتنے اندر آ باہر 17 سال کے بعد ایک کوارٹر کے اندر یعنی کہ 4 مہینے میں ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ وہ پازیٹیو ہو گیا. لیکن یہ 2 سال بڑی مشکل ہمیں لگی ہیں. یہ کہتے ہیں جی کیا یہ کیا ہے کہ ملک کا رخ چینج کر دیا, ڈیفیسٹ کم کر دیا. اب ہم نے جو بھی اب ہم کر رہے ہیں پہلی دفعہ انڈسٹری کو آپ انڈسٹری سے آج پوچھ لیں, ہماری آج فیصل آباد چلے جائیں پوچھ لیں انڈسٹری سے, یہ پہلی دفعہ 50 سال کے بعد 1960s کے بعد پہلی دفعہ پاکستان کے اندر انڈسٹریلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں, ان کو ہم مدد کر رہے ہیں. آج فیصل آباد کے اندر ٹیکسٹائل کے لیے ورکر نہیں مل رہا ہے, ساری فیکٹریاں کام کر رہی ہیں اور ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں. سو جو چینج ہے وہ انڈسٹریلائزیشن جب تک پاکستان پہ نہیں ہوگی, ہم دولت اپنی نہیں بڑھائیں گے, ہم کیسے یعنی ہم پھر اسی طرح ہاتھ پھیلا کے پڑھتے رہیں گے. تو جو آپ نے فارن پالیسی کی بات کی, دیکھیں یہ بڑا میرے لیے اگر آپ پوچھیں نا کہ 2.25 سال میں سب سے مشکل وقت کیا ہے, مشکل وقت یہ ہے جب مجھے دوسرے ملکوں سے جا کے پیسے مانگنے پڑتے ہیں, قرضے مانگنے پڑتے ہیں. یہ میری توہین نہیں ہے, میں نے اپنے والد سے کبھی پیسے اپنی ذات کے لیے نہیں مانگے. یہ ملک کی توہین ہے جب آپ کا ملک کے سربراہ کو جا کے پیسے مانگنے پڑتے ہیں تو سارے ملک کا وقار نیچے چلا جاتا ہے. جو ہم نے کرنا ہے اور جو میری پوری کوشش ہے, جو میں اب نیا پاکستان کی بات کرتا ہوں, سب سے پہلے پاکستان اپنے پیر پہ کھڑا ہو. آپ کی فورن پالیسی ہوتی خوددار تب ہے جب آپ اپنے پیر پہ کھڑے ہو. تو اگلے 2.5 سال کے اندر ڈو یو تھنک کہ ہم اس سفر میں کہاں تک پہنچ پائیں گے؟ what do you see in the next دیکھیں 2.5 سال اگلے آنے والے دنوں میں ریئلسٹکلی میں آپ کو بتا رہا ہوں تو میں آپٹمسٹک ہمیشہ ہی میں سمجھا ہوں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے جتنا پوٹینشیل یہاں دیا ہے, ہم صرف ٹورزم کو ٹھیک کر لیں. ایک چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں, ٹورزم کو ٹھیک کر لیں. ٹورزم سے ہی ہمیں ڈالرز اتنے آ جائیں گے. مثلا سوئٹزرلینڈ $80 ارب ٹورزم سے کماتا ہے. ہماری ایکسپورٹس ریلیجس ٹورزم نہیں پہلے سنیں, سوئٹزرلینڈ سنیں, ہمارے ناردرن ایریاز چلے جائیں, ادھر سوئٹزرلینڈ پلس ہیں, یہ صرف ناردرن 2 سائز ہے سوئٹزرلینڈ سے. ملیشیا $20 ارب کماتا ہے. ہماری ملیشیا سے زیادہ ریلیجس ٹورزم, بیچ ٹورزم, یہ ماؤنٹن ٹورزم تو دنیا میں یونیک ہے. تو ہمارے پاس صرف ایک ٹورزم ہے اپنے ایگریکلچر. اب ہم چائنا کے ساتھ مل کے جو اپنی پروڈکٹیوٹی, چائنا کی 3-4 گنا زیادہ پیداوار ہے پاکستان سے. ان کی جو گائے ہیں وہ دودھ دیتی ہیں کوئی 5-6 دفعہ زیادہ ہماری گائے سے. اگر ہم دگنا کر لیتے ہیں پاکستان ٹرانسفارم ہو جاتا ہے. ہمارے پاس یہ جو ایگریکلچر ہمارا اگر پروڈکٹیوٹی دگنی, وہ بھی اس پہ لگے ہوئے ہیں اور وہ انشاءاللہ ہوگی. اور پھر جو ہماری اس وقت مائننگ ہے, ہمارے جو منرلز پڑے ہیں پاکستان میں, کبھی اس کے اوپر توجہ ہی نہیں دی. ہمارے پاس سونے کے ریزروز ہیں. اللہ نے یعنی خاص طور پہ بلوچستان کے آپ کو اندازہ نہیں اللہ نے یہاں کیا دیا ہوا ہے. تو وہ اس کے اوپر ہم آ رہے ہیں, اور وہ بھی ہم کیا پرابلم ہے, ہمارے پاس پیسہ نہیں کرنے کے لیے, اس لیے ہم JVs کر رہے ہیں اس کے لیے. لیکن جو ہمارا اب جو ہم سی پیک کے ساتھ چائنا کے ساتھ مل کے جو اسپیشل اکنامک زونز بنا رہے ہیں, ہمارا جو اب چائنا کے ساتھ ریلیشن شپ ہے, ان کی انڈسٹری کی ری لوکیشن یہاں بڑی بلیسنگ ہے یہ ویسے اللہ کی طرف سے. اور ہمارا ان کی وہ لانا چاہتے ہیں کیونکہ وہاں لیبر ایکسپینسو ہو گیا. تو جو پوٹینشیل ہے پاکستان میں آئی ٹی کا میں صرف بتا دوں, پہلی دفعہ پاکستان میں IT پارکس بنا رہے ہیں. اسپیشل اپنی IT کے لیے ہم FBR سے کنسیشنز دے رہے ہیں, اسٹیٹ بینک سے ان کے لیے قانون آسان کر رہے ہیں. ہم IT میں اتنا اٹھا سکتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس ملک میں اللہ نے اتنا زیادہ دیا ہے, جس وقت بھی یہ ہم پہلے تو ڈوب رہے تھے, اسٹیبل ہوئے ہیں. اب اگر ہم جو آنے والے دن ہیں ان میں جو اپنا پوٹینشیل اس ملک کا ہے, انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے کہ پاکستان جو 60s میں سب سے تیزی سے بڑھ رہا تھا اس سارے علاقے میں, اسی طرح واپس چلا گیا. میں نے جتنی بھی بڑی خواب دیکھی ہے زندگی میں, ساری میری یعنی کرکٹ تھی تو سب سے بڑا کرکٹر بننا چاہتا تھا. پاکستان ورلڈ کپ, ہاسپٹل ساروں نے کہا نہیں بن سکتا. اونچ نیچ بھی دیکھی ہے, گرتا بھی تھا کیونکہ اوپر دیکتا تھا تو گرتا بھی نہیں. ہر ایمبیشن پہ لوگوں نے کہا تھا یہ نہیں ہو سکتا. سب پہ انکلوڈنگ کرکٹ سے شروع ہوا. فاسٹ بولر بننا چاہتا تھا, سب نے کہا نہیں بن سکتا. پھر کیپٹن, فاسٹ بولر کیپٹن نہیں بن سکتا. پھر کینسر ہاسپٹل نہیں بن سکتا. پھر دیہات میں ایک یونیورسٹی پرائیویٹ نہیں بن سکتی. پھر 2 پارٹی سسٹم میں 3 پارٹی نہیں آ سکتا. پھر یعنی اب ملک نہیں صحیح ہو سکتا, اور اب ملک اب یہ فیل ہو گیا. یعنی یہ میں سارا دیکھیں
ہر چیز میں اللہ نے مجھے کامیاب بے کیا. شک اللہ اس نے کی بڑا اس کی کرم اس کیا. کا راز یہ دیکھیں حمزہ، دیکھیں کامیابی کا میں یوتھ کے لیے بتانا چاہتا ہوں. جب آپ ایک چیز کے اوپر ایک خواب کے پیچھے جاتے ہیں نا، تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ جب آپ اس کی طرف جائیں کشتیاں جلا کے جائیں. یعنی کوئی آپ کے پاس پھر پلان بی نہیں ہونا چاہیے. یا میں کامیاب ہوں گا یا میں مروں گا. جب آپ یہ ایٹیٹیوڈ، اور یہ میں ہمیشہ جس کے پیچھے، جب میں نے 9 سال کا تھا ٹیسٹ کرکٹر کا فیصلہ کیا بننے کا، اس کے بعد کبھی میرے ذہن میں سیکنڈ ڈاؤٹ نہیں آئے. مذاق اڑا میرا، لوگوں نے کہا پہلے ٹیسٹ کے بعد فیل ہو گیا، لوگوں 3 سال پھر نہیں کھیلا، لوگوں نے کہا کہ اب کبھی نہیں کھیلا. کبھی میں اپنی پھر اس سے پیچھے نہیں ہٹتا. تو وہ جاتا ہوں اینڈ تک کہ جو بھی ہو جائے میں نے اب کامیاب. پھر میں سیکنڈ پلان بھی نہیں بناتا جو کام. اور پھر اللہ نے انسان کو، جب وہ کہتا ہے نا میں نے اشرف المخلوقات بنایا، سب سے عظیم مخلوق، اللہ نے ہمارے میں سب میں پاور دی ہے. ہوتا کیا ہے کہ ہم جب جاتے ہیں تو ہم کہیں نہ کہیں ہار مان جاتے ہیں، ڈر بھی جاتے ہیں. جب گرتے ہیں، جب آپ نیچے آتے ہیں تو آپ کو لوگ کہتے ہیں جی کیا کر رہے ہو یہ، اور لوگ آپ کے رشتہ داری کہتے، مجھے بھی کہتے تھے تمہیں کیا ضرورت ہے ہاسپٹل بنانے کی، اتنے بڑے کرکٹ سے شروع کیا ضرورت تھی پالیٹکس میں آنے کی. یہ کہتے ہیں لوگ جب آپ گرتے ہیں. اس وقت جو کھڑا ہو جاتا ہے نا، جو فیصلہ کرتا ہے کہ یا یہ کروں گا یا میں مروں گا، وہ پھر اللہ نے صلاحیت، پھر آپ کی اندر سے جو پوٹینشل ہے، جو صلاحیتیں نکلتی ہیں، یہ ہے کامیابی کا راز. سیکھتے ہیں. پھر جب آپ کو برا وقت آتا ہے، یہ یاد رکھیں، وہ اللہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ کہیں غلطی کر رہے ہیں، کیا غلطی کر رہے ہیں، سول سرچنگ کرو، جائزہ لو، سیلف انالیسس کرو، کدھر غلط. اور جب آپ ان کو غلطیوں کو دور کرتے ہیں، آپ اور اوپر چلے جاتے ہیں. پھر تو پوائنٹ میرا یہ ہے کہ یہ ہے میری آخری مشن، سب پہ اللہ نے مجھے کامیابی. وہ یہ ہے کہ پاکستان کو ایک عظیم قوم بنانا ہے. عظیم قوم کیا ہے؟ ایشین ٹائیگر نہیں ہے. پاکستان کو مدینہ کے ریاست کے اصولوں پہ کھڑا کرنا ہے. ایک انسانیت کا نظام، ایک فلاحی ریاست جدھر انسان کی قدر ہے، جدھر انصاف ہے، جدھر طاقتور اور کمزور قانون کے سامنے ایک برابر ہے. یہ نہیں کہ طاقتور کو NRO دو اور بیچارے کمزور کو جیلوں میں ڈالو. اللہ کی برکت اس قوم میں نہیں آتی. تو انسانیت، انصاف کا نظام، تعلیم کے اوپر زور ڈالیں، ریسرچ کے اوپر، نالج اکانومی. یہ ہے میری اب آخری. تو بہت بڑا ویژن ہے ویسے. اور ٹائم کم ہے. اور مجھے تو اس میں مجھے کبھی بھی شک نہیں ہوا کہ ہم کامیاب نہیں ہوں گے. تو we'll be right back and continue from here after a short break. جی خان صاحب، آپ نے پہلے 5 منٹ میں ایک بات کی تھی کہ ہماری قوم کے اندر ماس لیول پہ اللہ تعالیٰ کا شعور ہے، قیامت کا شعور ہے. خود احتسابی کی جو آپ نے بات کی بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس سے بڑا بلیف کیا ہو سکتا ہے خود احتسابی کے لیے کہ میرا ایک پروردگار ہے اور اس کے سامنے میں نے جواب دے ہونا ہے مرنے کے بعد اپنے ایک ایک ایکشن اور ایک ایک ورڈ کے لیے. اس قوم کو جو اللہ تعالیٰ پہ یقین کرتی ہے، آخرت پہ یقین کرتی ہے، آپ خاص طور پہ یوتھ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں یوتھ کو یہ جو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں کہ یہ کتنی بڑی طاقت ہے کہ ہمارے اندر آخرت کا خوف ہے. اللہ اور آخرت کا دونوں اکٹھے ہوتے ہیں. اللہ اور آخرت اکٹھے. اگر آپ کا آخرت بنی ہے تو وہ جواب دہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارا. بالکل. جب میں شوکت خانم کے لیے پیسے اکٹھے کر رہا تھا، پہلے تو میں نے اپنے دوستوں کے پاس گیا. HSN کے بڑے بڑے دوست تھے پیسے والے، انہوں نے ساروں نے حوصلہ افزائی کی، ایک پیسہ نہیں دیا. پھر میں عوام میں نکل گیا، اور کیونکہ میں ڈیسپریٹ تھا، بچوں کے پاس آئے تھے، اسکول کے بچوں کے پاس گیا. پہلے اسکول کے بچوں کو ساتھ ملایا. میں نے کہا تم نے جا بڑا ویسے ہم نے ساتھ دیا تھا. بہت بڑا وہ بہت بڑا انقلاب تھا بچوں کا. کیونکہ بچے اچھے برے میں دیکھتے ہیں نا، بچوں میں وہ شیڈز آف گرے نہیں ہوتے، یا اچھا یا برا ہے. تو بچوں کو جب میں نے اپیل کر دیا کہ آپ کو کینسر ہاسپٹل کی ضرورت ہے اور آپ نے میری ٹیم بننا ہے، تو وہ ایک انقلاب آیا. لیکن دوسرا میں عوام میں نکل گیا اور میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ میں وہ گاڑی میں جا رہا ہوتا تھا، غلہ ایک بیچ میں ہوتا تھا، دکان بازار سے گزر رہا ہوتا تھا، تو میں دیکھتا تھا اس طرح سامنے نیچے چھابڑی والا کھڑا ہے، وہ کوئی ٹی بوائے ہے، وہ دیکھتے تھے اور ایسے جیب میں ہاتھ ڈال کے اور اس میں ڈال دیتے تھے. غریب لوگ تھے. بالکل. تو میں نے پھر میں بڑا حیران ہوتا تھا. تب مجھے اتنی عوام میں مجھے کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا. تو میں جب ان سے پوچھتا تھا کہ تمہارے پیسے تمہارے پاس ہے نہیں،
اپنی آخرت کے لیے کر رہے ہیں جی، اللہ کے لیے کر رہے ہیں. یہ بہت بڑی طاقت ہے اس ملک کی. ہم نے کبھی اس کو استعمال ہی نہیں کیا. ہم نے یہ جو لوگ ہیں جن کو یہ جو اللہ میں ماننے والے ہیں، اگر ہم اس پوٹینشل کو جس دن بھی اٹھاتے جائیں گے کہ یہ اگر ایک ہاسپٹل کے لیے پیسے دے رہے ہیں تو کیا ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے نہیں پیسے دیں گے؟ کیا یہی ملک میں ہے کہ صرف 15-16 لاکھ 22 کروڑ میں سے پیسے دیں گے ملک کے لیے ٹیکس؟ پیسے بھی دیں گے اور اپنا احتساب بھی کریں گے. نہیں تو سب سے پہلے تو نہیں، وہ یہ اکٹھا جاتا ہے. دیکھیں مسلمان دنیا کی تاریخ کا جو انقلاب آیا ہے، تو دنیا کی تاریخ میں ایسا انقلاب آیا نہیں ہے. 623 کے اندر 622 میں ہجرت کی، 622 میں، اور 636 میں اور 38 میں 2 سپر پاورز، یعنی 14 اور 16 سال کے بعد 2 سپر پاورز، اور 313 تھے پہلے لڑنے والے، 2 سپر پاورز نے گھٹنے ٹیک دیے، اور 650 تک وہ پہنچ گئے، موراکو سے لے کے تو ہندوستان تک. یہ کیا تھا انقلاب؟ کوئی ماڈرن ٹیکنالوجی نہیں تھی، کوئی نئے ویپنز نہیں آ گئے تھے. اندر سے ٹرانسفارمیشن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو آزاد کر دیا تھا. وہ اپنے سے باہر نکل گئے تھے. جو اپنے لیے زندگی گزارتا ہے وہ چھوٹا انسان ہوتا ہے، چاہے جتنا مرضی امیر ہو. جب انسان اپنے سے باہر بڑی سوچ رکھتا ہے، ان کی سوچ بڑی ہو گئی، دنیا کی امامت کرنے کے لیے وہ نکل گئے. اب وہ کبھی کتابیں تو ایک بڑی چیز ہے کہ دی عرب کانکویسٹ ایک کتاب ہے کہ وہ کیسے وہ لڑنے میں بھی تھوڑے ہوتے تھے، ہتھیار بھی ان کے اتنے اچھے نہیں ہوتے تھے، لیکن جیت جاتے تھے، ساری دنیا میں چھا گئے، اور پھر ایک سویلائزیشن لے کے آئے، ایک تہذیب لے کے آئے، ایک ایسی جو 1000 سال تک منگولینز، چنگیز خان کے منگولینز نے بھی بڑی جلدی دنیا میں فتح کر لیا تھا، لیکن 100 سال کے بعد وہ ختم ہو گئے. یہ دنیا کی سب سے عظیم سویلائزیشن لے کے آئے. تو اس کے پیچھے کیا تھا؟ اس کے پیچھے ایک دنیا کے سب سے عظیم لیڈر، انہوں نے لوگوں کو آزاد کر دیا، بس بڑے انسان بنا دیا. اور بڑا انسان اپنے سے باہر نکل جاتا ہے. تو جو پاکستان ہے، میرے خیال میں اللہ نے یہ خاص ملک بنایا، اس کے اندر بہت بڑی اللہ نے اس کی جو ویژن، جو ڈیسٹنی ہے، وہ بہت بڑی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک وہ قوم بنے گا جو دنیا دیکھے گی، اس کے مثال بنے گا دنیا کے لیے انشاءاللہ. انشاءاللہ. خان صاحب بہت شکریہ. آج ہم سب کے باس اللہ تعالیٰ کے بارے میں بڑی باتیں کی، پاکستان کے بارے میں باتیں کی. تھینک یو ویری مچ، اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.